پڑھی لکھی لڑکی ہے اور وہ ایس ایچ او لگی ہوئی ہے, کیا وہ کسی کی واردات کا اسلحہ اپنے پاس رکھے گی؟ آج کل تو کوئی ہمارا یار دوست کوئی اس سے کوئی نقصان ہو جائے اور اس کی گاڑی سے موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہو جائے, وہ مجھے کہے یا میری گاڑی اپنے گراج میں کھڑے کر لو, تو وہ نہیں کوئی کرتا, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں کوئی کرتا. اصل بات یہ ہے کہ 4 ماہ تک اس نے اپنے پاس رکھا, جبکہ وہ خاتون جو ایس ایچ او ہے, پولیس کی ایس ایچ او, 1 سال سے تقریباً سے ایس ایچ او ہے اور واحد خاتون ہے, اور کافی ساری کئی درجن پولیس آفیسر جو ہیں اس وقت لاہور میں موجود ہیں جو لائن میں ہوتی ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ایک بندی ایس ایچ او لگی, کوئی وجہ تھی ایس ایچ او لگی ہوئی تھی, اور اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ بڑی اچھی بہترین ایس ایچ او شپ کر رہی ہے, اس کو شاباش وغیرہ بھی ملتی رہی ہیں. یہ تو پولیس کے ایکسپائر کو, پولیس کے کام کرنے کے سسٹم کو آپ کے اور میرے سے زیادہ سمجھتی ہے. سر ان کا اپنا کا موقف ہے, میں ابھی بتاتا ہوں. اچھا, یہ اس سے زیادہ سمجھتی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی ڈاکو چوروں کے ساتھ ریلیشن نہیں ہوتے, اور جو وارداتیں کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, خود پولیس سروس میں ہے. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کوسچن مارک بن جا رہا ہے کہ یہ بتاتی ہیں کہ اصل میں بات کیا, حقیقت کیا ہے. اب یہ کہ اس خاتون سے میری بات نہیں ہو سکی دوبارہ, یہ جب بھی سامنے آئیں گی تو ہم اس کا موقف ضرور جانیں گے, اور بھی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے. ابھی ان کی طرف سے کوئی نہیں, ابھی کوئی نہیں آئی. صرف یہی آپ دیکھیں نا, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, اس کے اوپر ایف آئی آر کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں, اور پولیس کی بلے بلے کر رہے ہیں. ہم بھی پولیس کو کوئی برا نہیں کہہ رہے. ہمارا یہ کوسچن ہے کہ اگر اس خاتون کو کہیں فکس کیا جا رہا ہے, اگر کہیں پہ اس کو پھنسایا فکس کیا جا رہا ہے, اس کا کسی سے کوئی پھڈا تھا, مجھے کہ کوئی بندہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے اس کو فکس کیا ہے تو اس کو دیکھ لے پولیس کہ وہ بندہ کہیں پہ اس کے ساتھ, جو بھی تفتیشی صاحب ہیں جو ہیں, وہ کبھی کہ اس کے ساتھ کہیں پہ پوسٹڈ رہے ہیں, تھانہ لٹن روڈ میں پوسٹڈ رہے ہیں, کہ ہو سکتا کوئی کنفلکٹ ہو. یہ لوگوں کا خیال ہے جو میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں لوگ. تو پولیس کو چاہیے اس کے اوپر بھی غور کرے. اب تفتیش ہو رہی, چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور باقی یہ ڈی آئی جی صاحب جو جن کا میں نے بتایا ہے, وہ یہ مائٹ بی رانگ, ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو فکس کیا جا رہا ہے, کوئی ایسی چیزیں بنا کے ان کے سامنے پیش کر دی گئی ہوں کہ جناب یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. کیونکہ ایک کوسچن ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس خاتون کو جیسے ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے گھر سے برآمد کر کے برآمد کیا, لیکن اس کے اوپر ایف آئی آر ہونے سے پہلے اس کو معطل کیا گیا. یہ ٹائم پیریڈ بھی ہے بیچ میں, اس کو معطل کر دیا گیا. معطل اس وجہ سے کیا گیا تو ایک الگ بات ہے, یہ پولیس کو چاہیے اس چیز کو وضاحت کرے کہ اس کو معطل کیا گیا, پھر اس کا پرچہ دیے. لیکن پولیس کی جتنی بھی ابھی تک وضاحتیں پولیس کی آئیں, انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ چلا کہ اس کے گھر سے برآمد ہوا اور یہ کچھ وجہ نہیں بتایا, لہٰذا ہم نے اس کے اوپر کوئی دوسری ٹالرنس ہے, 0 ٹالرنس ہے کرپشن اس کے ساتھ خرابی کا, کوئی بھی کرے. اور یہ ہم نے فیصل صاحب کا دیکھا ہے, جو 400 بندوں کو رگڑ سکتے ہیں, تو اگر یہ بی ڈاکوؤں کی ساتھی ہے تو میرا یہ کہنا ہے, میرا یہ خیال ہے تو پھر اس کو نشان عبرت بنائیں, اس کو واقعہ نشان عبرت بنانا چاہیے. اس کو ایک ایسا کیس ہو جس کو ریفرنس بنے, بعد میں لوگوں کو, پولیس والوں کو ایسی حرکت کرنے سے 10 دفعہ سوچیں, اس کو سوچیں. اور اگر اس کو فکس کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر اس پہلوؤں پہ پولیس کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. کیونکہ ایک دیکھو نا, ایک کہیں سے اگر پیسے برآمد ہوتے ہیں نا, ایف بی آر کہتا ہے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ آتے ہیں, یا آپ زمین خریدتے ہیں تو آپ سے کہتے پیسے کتوں آئے, وہ ایک منی ٹریل یا منی ٹری دکھائے گا. اسی طرح اگر اس کے ڈاکوؤں سے تعلقات ہیں تو میرا خیال کوئی حساب کا ریکارڈ ہوگا نا, کوئی ٹیلی فون کا, کوئی اس چیز کا, منظر یہاں پر آ ہی جائے گا. کیونکہ جس طرح پاکستان, ہماری پاکستان کی جس طرح آرمی ہے, اسی طرح ہماری پاکستان کی پولیس جو ہے بہت دمنگ ہے, اور بہت ہی کہہ سکتے کہ مائنیوٹلی ایگزامن کرتی ہے کیسز کو, اور بہت طریقے سے ایگزامن کرتی ہے. جو چیز سچ ہوگی یا جو چیز جھوٹ ہوگی وہ منظر عام پر آئی جائے گی. فی الحال جو معاملہ ہے انیشیلی جو انہیں کسٹڈی میں لیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو سارا جو ان کے خلاف چل رہی ہے کارروائی یا ان کے اوپر چل رہی ہے کارروائی, اس حوالے سے وہ بھی سامنے آ جائے گی کہ وہ کتنا انوالوڈ ہے, یا کتنا بالکل بشرا پش کیا گیا, یا کتنا وہ اس کے پاس بالکل اس کے اوپر دیکھیں نا, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے نا ایسے نہیں ہوگی کہ کسی ایک آدھ بندے کو, میرا خیال ہے اس کو سینئر لوگ خود دیکھ رہے ہوں گے.
تو چند دنوں میں چیزیں واضح ہو جائیں گی. بالکل ہو چکی واضح. اور ہم لوگ یہاں پر RNN پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کو ضرور بتائیں گے ناظرین کہ آخر ویمن SHO مس ثانیہ کو حراست میں جو لیا گیا ہے اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے, اور اصل وجہ جو بھی تھی وہ سامنے آئی ہے یا نہیں. موونگ آن جو بات کرتے ہیں مسٹر رجب بٹ کی. برطانیہ پہنچ چکے ہیں, لیکن اب کچھ باتیں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبریں گردش کر رہی ہے. فیملی کو شاید برطانیہ بلا لیں, یا وہاں پہ اسائلم کے لیے وہ اپلائی کر دیں, یا تیسری جو ریومر میں کہہ سکتی ہوں ان کی ڈیورس کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے. آپ بتائیں آخر اصل حقیقت کیا ہے؟ اچھا, اب ڈیورس کی تھوڑی سی بعد میں بات کریں, اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ رجب بٹ صاحب برطانیہ چلے اور اسائلم کے حوالے سے. اب رجب بٹ صاحب جب اب یہاں سے گئے, فرار ہوئے, اس کو فرار ہونے کہیں گے نا جب کہ یہاں سے نکلے, کیونکہ ان کے یہ لیے یہاں پہ جو ہوتا ہے نا ایک زمین تنگ ہو گئی تھی, کیونکہ ان سے بات انہوں نے ٹنگ سلپنگ تھی یا جاہلیت میں کر دی, ایک ایسی بات کر دی جو ہمارے لوگوں کو پسند نہیں آئی. اور میں تو ویسے میرا تو عقیدہ ہے, ہم تو یہ کہتا ہے خدا نہ خواستہ کسی شخص میں جرت, مسلمان شخص میں جرت نہیں ہو سکتی. بے شک. تو یہ ایک چیز ہے, اس کو ہم قانون پہ چھوڑتے ہیں, جو ہماری عدالتیں, ہمارا ایک سسٹم ہے اور بڑا مضبوط, وہ اس کو اس کے اوپر باقاعدہ ٹھیک طریقے سے فیصلہ کریں گے. یہ آئیں گے جب رجب بٹ صاحب فیس کریں گے. اگر ہماری عدالتی قانون, ہمارا قانون ان کو ملزم سمجھتا ہوگا تو ان کو اس طریقے سے لے گا. اگر یہ اس میں ان کا قصور اتنا نہیں ہوگا تو وہ قانون ہم عدالت پہ چھوڑتے ہیں. اب ہم یہ بات کریں, یہ رجب بٹ صاحب جب یہاں سے گئے نا, یہاں سے گئے, ان کے دوست بھی ان کے ساتھ ہی گئے. یہ انہوں نے دبئی میں کچھ دن, ایک آدھ دن رکنے کے بعد اپنے ویلاگز وغیرہ شروع کر دے, کیونکہ ان کا یہ ویلاگ کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے, کیونکہ ان کا سارا بریڈ اینڈ بٹر سارا ویلاگ میں ہی ہے. اب یہاں پہ جو کوئی بزنس کر رہے تھے, کوئی چیزیں کر رہے تھے, وہ ساری ختم ہو گئی, اب دبئی میں چلی گئی. اب وہاں سے دبئی میں بھی ایک اچانک گئے, جتنے پہلے سعودیہ گئے, سعودیہ سے پھر دبئی میں آئے. ان کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے ویزے کا. آج کل آپ کو پتہ ہے ویزے کتنے مشکل ہوئے ہیں. تو انہوں نے ان کے ایک دوست ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی گئے ہوئے ہیں, ان کا گاڑیوں کا بزنس ہے, تو ان کے وہاں پہ لکھتے. اور ایک ندیم نانی والا, وہ بھی یوٹیوبر ہیں, وہ ان کے بڑے گہرے دوست ہیں آج کل. تو ان کا گھر بھی ہے ادھر لنڈن میں, ان کا باہر وہاں پہ گھر بھی ہے. تو ان کے ذریعے یہ وہاں پر گئے ہیں, اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسائلم لے رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی پناہ لینا چاہتے ہیں. لیکن جو میری اس کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اس کو پاکستان میں تو خطرہ ہے. پاکستان اگر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے, ہو سکتا ہے وہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بے گناہ, اس کو انصاف نہ ملے, تو ابھی وہ باہر رہے گا. لیکن یہ سیاسی پناہ والی جو بات زیر بحث آئی, ہمارے ڈسکشن میں آئی, لیکن یہ ایسا رجب بٹ صاحب نہیں سوچ رہے. رجب بٹ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان اس کا اپنا ملک ہے, تو وہ وہاں پہ واپس جائے گا. اب اس کی فیملی, اب وہ اتنا افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو وہاں بلا لے. لیکن یہ ہیومر ہے, یہ باتیں سامنے آ رہی, کچھ دنوں کی چیز واضح ہو جائے گی. اور اس کی جو ڈیورس والی بات ہے, تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ جناب دیکھیں, جب یہ شادی ہوئی, شادی ہوتے ہی یہ بندہ فرسٹ نائٹ ہی گرفتار ہو گیا اس لڑکی کے. جو ہمارے نا ایک بسیدہ سی بات کہ یہ جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے, کیا کہیں گے, میں وہ بولنا نہیں چاہ رہا لفظ. تو اس طرح کی ایک چیزیں آئیں کہ یہ شاید اس کو ڈیورس دے دے گا. ہاں, بس اس طرح کی ڈیورس دے دے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اپنی وائف کو بھی ڈیورس دے گا. وہ اپنی فیملی اورینٹ بندہ ہے, جو اس کی جو اب تک چیزیں دیکھی ہیں, وہ اپنی فیملی کو لے کے چلتا ہے, اپنی والدہ کو, اپنے والد کو, اپنی بہن کو, اور اس سے جڑے جس طرح رشتے ہیں اور جو دوست ہیں, وہ بڑا اچھا ایک فیملی ویلاگ میں سامنے شو کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیورس کرے گا. لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ یہ اس کے لیے لکی نہیں ہے, اس کے لیے یہ جو باتیں ہیں نا, یہ ان کے لوگوں کی, ہم دائیں بائیں ہم جیسے لوگ جو ہیں نا وہی پھیلا رہے ہیں. تو اس میں ابھی تک کوئی حقیقت نہیں ہے ویسے.